یہ ایک ایسا سیاسی قتل تھا جس نے جدید تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ 4 نومبر 1995 کو جب الٹرا نیشنلسٹ یہودی ایگال امر نے اسحاق رابین کو 2 گولیاں مار کر قتل کیا تو یہ صرف ایک انسان کی ہلاکت نہیں تھی بلکہ ایک تصور کا بھی خاتمہ تھا۔ یہ تصور تھا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دائمی امن کا۔ صرف 2 سال قبل اسحاق رابین نے بطور اسرائیلی وزیر اعظم فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر اوسلو امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے نے ایک جانب تو کئی اسرائیلی اور فلسطینیوں کو امید کی جھلک دکھائی، وہیں دوسری جانب دائیں بازو کے اسرائیلی اور حماس کے شدت پسند اس معاہدے کے شدید مخالف بن گئے۔ موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس وقت دائیں بازو کی قیادت کرتے ہوئے اسحاق رابین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس وقت اسرائیلی شہروں میں ایسے پوسٹر چسپاں کیے گئے جن میں اسحاق رابین کو یاسر عرفات جیسے کپڑے پہنا کر یا پھر جرمن نازیوں کا یونیفارم پہنے دکھایا گیا۔ اسرائیلی دائیں بازو نے اسحاق رابین کو فلسطینی علاقوں کا کنٹرول چھوڑنے پر رضامند ظاہری کرنے پر معاف نہیں کیا۔ دوسری جانب حماس نے خود کش حملوں کا آغاز کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ معاہدہ ایک ایسی ریاست کے آگے ہتھیار پھینکنے کے مترادف تھا جس کا وجود ہی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 4 نومبر 1995 کے دن کو 28 سال بیت چکے ہیں۔ اس دن اسحاق رابین 1 لاکھ افراد کے مجمع کے سامنے تل ابیب میں امن معاہدے کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ ان کا آخری خطاب ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں 27 سال فوج میں رہا، میں اس وقت لڑا جب امن کا امکان نہیں تھا، لیکن اب یہ امید ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سب کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور ان کے لیے بھی جو یہاں موجود نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ لوگوں کی اکثریت امن چاہتی ہے اور وہ امن کے لیے خطرات مول لینے کو تیار ہے۔ مجمع نے شرلا شالوم کا گیت گانا شروع کیا جو امن کا گیت ہے۔ بعد میں اسحاق رابین کی جیب سے اسی گیت کے شعر ایک کاغذ پر درج ملے جو ان کے خون میں بھیگ چکا تھا۔ اسحاق رابین جیسے ہی سٹیج سے اترے، ایگال امر نے ان کی پیٹھ پر 2 گولیاں مار دی۔ اسحاق رابین نے اپنی فوجی کیریئر کا آغاز پالماچ نامی اس شدت پسند تنظیم سے کیا تھا جس نے اسرائیل کی آزادی سے قبل اہم کردار ادا کیا اور بعد میں اسے اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی فوج میں ضم کر لیا گیا۔ 1948 کی اسرائیل عرب جنگ کے وقت رابین ایک اہم کمانڈر تھے۔ 1967 کی 6 دن کی جنگ میں اسحاق رابین اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف تھے۔ صرف 1 ہفتے میں اسرائیل نے مصر، اردن، شام اور عراق کے اتحاد کو شکست سے دوچار کیا اور سینائی، گولان، غزہ کی پٹی اور غرب اردن پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس فتح کے بعد اسحاق رابین نے وہ کیا جو بہت سے اسرائیلی فوجی جنرل کرتے ہیں، انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ وہ امریکہ میں اسرائیل کے سفیر بھی رہے اور 1973 میں ان کو لیبر پارٹی کا نائب منتخب کر لیا گیا۔ گولڈا میئر کے مستعفی ہو جانے کے بعد، جو 1973 کی جنگ کے بعد سیاسی طور پر کمزور ہو چکی تھی، اسحاق رابین پہلی بار اسرائیل کے وزیر اعظم بنے۔ بہت سے اسرائیلی مورخین کے مطابق ان کے عسکری ریکارڈ کی وجہ سے ہی ان کو اوسلو امن معاہدے کی جانب بڑھنے کا حوصلہ اور عوامی حمایت ملی۔ اسحاق رابین نے ایک جنگ میں اسرائیل کی سربراہی تو کی تھی، لیکن ان کا ماننا تھا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے مذاکرات اور بات چیت ضروری ہے۔ اپنی اس رائے کا اظہار انہوں نے ایک تقریر میں یوں کیا تھا: میں سیریل نمبر 30743 ریزرو لیفٹیننٹ جنرل اسحاق رابین، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا سپاہی جس نے فوجیوں کو موت کی جانب بھیجا، آج کہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں جس میں کوئی ہلاک نہیں ہوگا، کوئی زخمی نہیں ہوگا، خون نہیں بہے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں شرکت باعث افتخار ہے اور وہ امن کی جنگ ہے۔ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اور 1991 میں میڈرڈ امن کانفرنس سے پیدا ہونے والا ماحول اسحاق رابین کے لیے سازگار تھا اور یوں وہ اوسلو امن معاہدے کے ایک اہم کھلاڑی بن گئے۔ مشرق وسطیٰ جیسی صورتحال میں مذاکرات کے لیے رازداری ضروری ہوتی ہے، اسی لیے فلسطینی اور اسرائیلی مذاکراتی ٹیموں نے 1993 میں ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں خفیہ مذاکرات کا آغاز کیا، جن کے باعث اسی سال امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں پہلے اوسلو معاہدے پر دستخط ہوئے۔ امریکی صدر بل کلنٹن کے سامنے اسحاق رابین اور یاسر عرفات نے ہاتھ ملایا اور ناممکن ممکن نظر آنے لگا۔ 1994 میں اسحاق رابین اور یاسر عرفات کو اسرائیلی وزیر خارجہ شمون پذیر کے ہمراہ امن کا نوبل پرائز دیا گیا۔ دوسرا معاہدہ 1995 میں ہونا تھا۔ اس سے قبل اسرائیل نے ہمیشہ PLO سے مذاکرات کرنے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ اسے دہشت گرد جماعت قرار دیتے تھے۔ تاہم اس معاہدے کے بعد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن
اسرائیل کے نزدیک فلسطینی عوام کی نمائندہ جماعت بن گئی۔ جواب میں پی ایل او نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا، شدت پسندی کا راستہ ترک کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے رہنماؤں کی جلاوطنی ختم ہوئی۔ اوسلو معاہدے کے تحت فلسطینی نیشنل اتھارٹی قائم ہوئی، جسے کسی حد تک خود مختاری مل گئی، تاہم یہ ایک عارضی معاہدہ تھا جس کے تحت 5 سال میں ایک مستقل حل نکالا جانا تھا۔ اس معاہدے کو 30 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس زمانے کی امید دوبارہ نہیں لوٹی۔ آج کوئی بھی اس خطے میں امن کی بات نہیں کر رہا۔ الٹرا نیشنل یہودی ایگال عمر نے اسحاق روبین کو 2 گولیاں مار کر قتل کیا۔ اسحاق روبین کے بعد شمعون پذیر نے حکومت سنبھالی، لیکن ان کی جماعت 1 سال بعد نیتن یاہو سے الیکشن ہار گئی۔ نیتن یاہو نے امن معاہدہ ختم تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ فلسطینی ریاست قائم نہ ہو۔ اسحاق روبین کے قتل نے اسرائیل کو ایسے ہی ہلا کر رکھ دیا تھا جیسے 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیلی دائیں بازو نے اسحاق رابین کی ہلاکت پر جشن منایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک شخص نے فون پر بتایا کہ آباد کار بالکونیوں میں ناچ رہے ہیں۔ اس واقعے سے 3 ہفتے قبل ایک 19 سالہ نوجوان ٹی وی پر آیا اور اس نے کہا کہ ہم اسحاق رابین کی گاڑی تک پہنچ چکے ہیں اور جلد ان تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اس نوجوان کا نام اتمارتا تھا، جو آج اسرائیل میں قومی سلامتی کا وزیر ہے۔ آج اوسلو معاہدہ، جو کہنے کو اب بھی نافذ العمل ہے، اپنی اصل روح کھو چکا ہے اور امن کی جانب لوٹنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔